بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ رمضان المبارک کی ویسے تو بے بہا فضیلت ہے، لیکن اس آخری عشرے کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کی امپورٹنس اس وجہ سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ایسی رات ہے جو رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ رب العزت نے اس رات کو اس امت محمدیہ کو عنایت فرمایا۔ پہلی امتوں کو یہ رات عطا نہیں کی گئی تھی، یہ رات صرف امت محمدیہ کو عطا کی گئی ہے، اور اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل بتائی گئی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ 1000 مہینوں سے افضل ہے، بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس رات کو پا کر اس میں عبادت کر لے گا، اس میں تلاوت کر لے گا، اس میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے گا، اس میں نوافل کا اہتمام کر لے گا، اس میں ذکر و اذکار کر لے گا، اس میں استغفار کر لے گا، گویا کہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے 83 سال 4 مہینے اللہ کی عبادت میں گزارے۔ ایک یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ رات ہم امت محمدیہ کو کیوں عطا کی گئی، پچھلی امتوں کو کیوں نہیں دی گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، اس کا پس منظر یہ ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہوا، رنج ہوا، اور وہ اس وجہ سے ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا۔ جب آپ نے ان کی عمروں کو دیکھا تو پچھلی امتوں کی عمریں اس امتوں سے کہیں زیادہ نظر آئی۔ 200 سال، 250 سال، 300 سال، 1000 سال عمریں ہوا کرتی تھی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج اس معنی گر کے ہوا کہ اگر اس امت محمدیہ کا کوئی فرد اپنی پوری زندگی بھی عبادت میں گزار دے گا تو نیکی میں اور ثواب میں ان کے برابر تو پہنچنا اس کا ناممکن ہے، امپاسبل ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کو رنج ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو آپ کی امت کے لیے یہ رات عنایت فرمائی کہ آپ کی امت کا کوئی فرد اگر اس رات میں عبادت کر لے گا تو وہ 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب پالے گا۔ اسی کے پورے پس منظر اور بیک گراؤنڈ میں سورہ قدر نازل ہوئی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا۔ شب قدر کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس رات کے اندر قرآن کریم جیسی عظمت والی، برکت والی، اہمیت والی، رفعت والی کتاب نازل کی گئی اللہ رب العزت کی طرف سے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کچھ معلوم بھی ہے اس کی اہمیت؟ آپ کو کچھ معلوم ہے کہ شب قدر کیا شے ہے، کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، جن فرشتوں نے انسان کی پیدائش کے وقت، حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کے وقت یہ کہا تھا کہ اللہ آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں جا کر فساد مچائے، جو زمین میں جا کر دنگا کرے؟ ہم تو آپ کی عبادت کے لیے کافی ہے، ہم آپ کی عبادت میں دن رات لگے رہتے ہیں۔
وہی فرشتے اس انسان کے اعزاز کے لیے اور اس فقرے کی جو انہوں نے اس وقت کہا تھا، اس فقرے کی وجہ سے وہ فرشتے انسانوں کے درمیان اترتے ہیں۔ اس رات کے اندر تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فرشتے ہی نہیں اترتے بلکہ ان کے سردار جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی اپنے رب کے حکم اور اجازت سے اس رات میں دنیا میں آتے ہیں۔ یہ اس رات کی فضیلت ہے، یہ اس رات کی اہمیت ہے۔ یہ قرآن کریم اس رات کے اندر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا، پورا قرآن کریم۔ پھر اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام کو جیسی جیسی ضرورت پیش آتی گئی، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم پر جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے گئے، لیکن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا کا پورا کلام پاک اسی رات میں نازل ہوا۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراپا سلامتی والی ہے، پیسفلی رات ہے۔ اس رات کے اندر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، اس کی برکتیں نازل ہوتی ہے، اس کی طرف سے مغفرتوں کا اعلان ہوتا ہے، جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر، اور ایسا نہیں ہے کہ اس رات کے اندر کوئی مخصوص لمحہ ہے، وقت ہے جس میں یہ فضیلت ہوتی ہے، نہیں، پوری رات صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے تک اس رات کی برکت، فضیلت، تمام چیزیں اس رات کی اس رات کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ یہ شب قدر کی فضیلت ہے، یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں پائی جاتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کا وجود کر دیا ہے تو ہم نے جو عبادتیں کری ہے اس رات کے اندر اللہ قبول فرمائے۔ اگر یہ رات ابھی نہیں آئی ہے، آئندہ ایام میں آئے گی تو اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کریں۔ محدثین نے اس کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ یہ رات آخری عشرے کی طاق رات میں ہوتی ہے، 21ویں شب میں، 23ویں شب میں، 25ویں شب میں، 27ویں شب میں اور 29ویں شب میں۔ تو ان راتوں کے اندر اس رات کو تلاش کرے، شب قدر کو تلاش کرے، تاکہ ہم 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب اس ایک رات میں پا سکے۔ اگر ہم اس رات کی نعمت سے محروم رہے تو یاد رکھیے، جو پچھلی امتوں کا اعداد و شمار ہے، جو ان کی اکاؤنٹنگ ہے عمر کے اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے، وہ ہم نہیں پا سکیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جو یہ رات عطا کی گئی ہے وہ اسی وجہ سے عطا کی گئی ہے تاکہ آپ کی امت بھی اس رات کے اندر، آپ کی امت عبادت کر کے، استغفار کر کے اپنے آپ کو جنت کی مستحق بنا سکے۔ حدیث میں آتا ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا گیا جس نے شب قدر کے اندر قیام کیا ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ قیام کرنے کا مطلب یہ ہے اس رات کے اندر عبادت میں مشغول رہا، تلاوت میں مشغول رہا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے میں مشغول رہا، استغفار اور ذکر میں مشغول رہا، کسی بھی طرح کا اس نے قیام کیا، عبادت کی، اللہ تعالیٰ اس رات کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اس رات کی اہمیت کو سمجھا جائے اور اس رات کی فضیلت کو اور برکت کو سمجھ کر اس رات کو تلاش کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور عام طور پر اکثر سالوں میں یہ رات پائی گئی ہے 27ویں شب کے اندر، اور اس کی علامتیں جو حدیث سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ یہ رات نہ زیادہ گرم ہوگی نہ زیادہ ٹھنڈی ہوگی بلکہ معتدل ہوگی، اور یہ رات نورانی ہوگی۔ اس رات کے اندر ایک الگ آسمانوں پر نور نظر آئے گا، اس رات کے اندر ایک ٹھنڈک موجود ہوگی، اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی انوار و تجلیات نازل ہوں گی، اور اس رات کے اندر چاند بالکل صاف و شفاف ہوگا، اور اس رات کے بعد جو آئندہ سورج طلوع ہوگا اس سورج کے اندر شعاعیں نہیں ہوں گی، اور وہ سورج گول ٹکیا کی مانند 14ویں رات کی چاند کی طرح ہوگا۔ یہ تمام علامات
اس رات کے بارے میں حدیث سے ثابت ہے، اس لیے ان علامتوں کو سامنے رکھ کر، مد نظر رکھ کر اس شب قدر کا اہتمام کیا جائے اور اللہ رب العزت سے اس رات کے اندر اپنی مغفرتوں کا اعلان کروایا جائے، اور جو ہم اس رات کے بعد یعنی عید الفطر کے بعد جو زندگی شروع کرے، جو اپنی لائف سٹارٹ کرے، وہ ایسے شروع کرے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، ایک نئی زندگی کی شروعات کرے، ایک نئے عزم کے ساتھ، نئے حوصلے کے ساتھ، نئی ہمت کے ساتھ اور نئے اعمال کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے وہ زندگی کی شروعات کرے جو زندگی نبی علیہ السلام کی ہوا کرتی تھی، صحابہ کرام کی ہوا کرتی تھی۔ یہ لمحہ ٹرننگ پوائنٹ کا ہے، یہ لمحہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع ہونے کا ہے۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں ٹرن ٹو بی اللہ، یعنی اللہ کی طرف رجوع ہوئیے۔ اس مہینے کے گزر جانے کے بعد ہمیں ایک ایسی زندگی کی شروعات کرنی ہے جس زندگی کے اندر جھوٹ نہ ہو، جس زندگی کے اندر نماز کا چھوڑنا نہ ہو، جس زندگی کے اندر فسق و فجور نہ ہو، جس زندگی کے اندر گالم گلوچ نہ ہو، جس زندگی کے اندر سراپا عبادت ہو، سراپا سلامتی ہو، بالکل ایک ایسی زندگی ہو جس زندگی پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی رشک ہو، اور جس زندگی پر اللہ رب العزت کی طرف سے بھی جنت کا فیصلہ کر دیا جائے۔